اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جیسے بتایا تھا کہ جن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے وہ دو قسم کے رشتہ دار ہیں۔ ایک جن کے ساتھ ہمارا ولادت کا رشتہ ہے، یعنی ہم یا ان کے بچے ہیں یا وہ ہمارے بچے ہیں، اوپر تک جتنا جائیں اور نیچے تک جتنا جائیں، باپ کو، دادا کو، پردادا کو، ماں کو، نانی کو، پرنانی کو، نانا کو، پرنانا کو، ان دونوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اولاد کو، بیٹا ہے، پوتا ہے، بیٹی ہے، نواسا نواسی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیوی اگر اپنی زکوٰۃ میاں کو دینا چاہے نہیں دے سکتی، میاں اپنی بیوی کو دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، آپ کے اوپر اگر کسی کا قرضہ ہے تو جیسے بتایا تھا کہ اس کو اپنے زکوٰۃ والے مال میں سے منہا کر دینا ہے، مائنس کر کے اس کے بعد زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر آپ کا کسی پر قرضہ ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، تو اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اس کی قرض کی زکوٰۃ، جو آپ نے کسی کو دیا ہوا قرض ہے، اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے ہے۔ جس نے قرض لیا ہے وہ تو اپنے مال میں سے اس کو منہا کرے گا، آپ کے ذمے ہے اس کی زکوٰۃ۔ فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ جو قرض آپ نے دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ فوری آپ پر واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے قرض دیا ہوا ہے اور جس وقت آپ اپنا زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہیں اس وقت تک وہ آپ کو وصول نہیں ہوا، تو جب تک وصول نہیں ہوا اس وقت تک اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے لازم نہیں ہے۔ آپ دے دیں تو اچھا ہے، وصول ہونے کے بعد آپ کو گزشتہ سال ان کی بھی دینی ہوگی۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا حساب کیا، قرض جو کسی کو دیا ہوا تھا اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اگلے سال نہیں وصول ہوا، پھر زکوٰۃ نہیں دی، 3 سال 4 سال کے بعد وہ قرض وصول ہو گیا، تو جو گزشتہ 3-4 سال ہیں ان کی زکوٰۃ بھی دینا لازم ہوگا وصول ہونے کے بعد۔ اگر یکمشت نہیں دے سکتے تو تھوڑا تھوڑا کر کے دیں، لیکن دینا لازم ہوگا۔ اس لیے علماء مشورہ یہ دیتے ہیں کہ اگر قرضہ قابل وصول ہے اور اس کی وصولی کی امید ہے تو ساتھ ساتھ اس کی زکوٰۃ دے دینی چاہیے، تاکہ جب وہ وصول ہو تو زیادہ زکوٰۃ ہونے کی وجہ سے اس کی ادائیگی پھر مشکل نہ ہو، اس لیے ساتھ ساتھ اس کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دینی چاہیے۔ الحمدللہ۔